بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ ایک قوی مومن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے اللہ کی نظر میں بظاہر اس کے کہ جو ضعیف مومن ہے۔ اور خصوصی طور پہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اتنی زیادہ ٹرمینالوجیز ہم لوگ لے کر انٹروڈیوس کروا دی ہیں زمانے بھر میں کہ کوئی بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ فار ایگزامپل ٹاکسک میسکولینٹی کا ایک کانسیپٹ لایا گیا ہے جس کے تحت کوئی بھی جو ہے آپ جو بھی تھوڑا سا میسکولن ایٹریبیوٹ شو کرتا ہے تو اس کے ساتھ ٹاکسک کا لیبل لگا دیا جاتا ہے، جس سے پھر لوگ جو ہیں بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور خصوصی طور پہ جس طرح سے ہم نے اپنی لگژریز آف لائف کو انکریز کیا ہے تھرو آؤٹ دا ڈیکیڈز، 2-3 ڈیکیڈز میں، تو ہمارا لائف جو ہے بہت زیادہ لگژریس ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ آرام پسند ہو گیا اور ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اس میں یہی ہے کہ انسان جو ہے، جو ہمیں دین نے رجولہ کا کانسیپٹ دیا ہے کہ مردانگی کا اصل، تو اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے پیرامیٹرز کی ضرورت ہے ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یقینی طور پہ ہماری اس میں اپیرنس بھی شامل ہے، جیسا کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ لڑکوں میں عجیب عجیب سی چیزیں پائی جاتی ہیں، اتنے زیادہ اورنامنٹس کا پہننا کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ مردانگی سے دور چلے جاتے ہیں۔ لاکٹس ہیں، باقاعدہ بالیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، واللہ عالم آج تو کل تو پہچاننا جو ہے دشوار ہو گیا ہے کہ مرد کون ہے اور عورت کون ہے۔ تو یہ سی چیزیں بہرحال۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنا اب لوگ خصوصی طور پہ جو اس طرف آتے بھی ہیں کہ ہم نے اگر اپنی صحت کو بہتر بنانا ہے یا ہیلتھ کو اچھا کرنا ہے، تو ان کے جو گولز ہیں، جو ان کا آبجیکٹیو ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے بہت منیمم ہوتا ہے یا بہت شارٹ لیوڈ ہوتا ہے، کہ کوئی چھوٹی سی چیز کو اچیو کرنے کے لیے ان کے ذہن میں یہ گول ہوگا کہ ہم نے جو ہے فٹ ہونا ہے۔ فار ایگزامپل خصوصی طور پہ جو لڑکے ہیں، جو ٹین ایجرز ہیں، ان کا تو حال اتنا برا ہو چکا ہے کہ اپنی صحت کو بس اس لیے بہتر بنانا ہے کہ بس تھوڑے سے میں بائسیپس اچھے کر لوں، اپنے تھوڑے سے ڈمبل ومبل اٹھا لوں اور جو ہے لڑکیوں کو، خواتین کو میں امپریس کروں گا ان چیزوں سے۔ تو یہ اتنا شارٹ لیوڈ گول ہے، اور حالانکہ اسے وہ تھوڑے سے جم جائیں گے 3-4 مہینے، یا اس سے بھی بدتر اب تو لوگوں کا حال ہو چکا ہے کہ وہ اسٹیرائڈس کی طرف جاتے ہیں یا اس طرح کی سائیکلز پورے کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو اچھا دکھا سکیں۔ تو لوگوں کا اپروول چاہیے، اس لیے وہ اپنے آپ کو فٹ بنانا چاہتے ہیں۔ یا پھر دیکھ لیجئے آپ کے کچھ احباب ہیں جو شادی کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ہی ہوتا ہے کہ جی ٹرینر کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ ہماری شیروانی اور یہ 3 مہینے اس میں ہمیں فٹ کر دیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہم کتنے زیادہ چھوٹے سے ہمارے گول ہو چکے ہیں اور ان سے ہم اورینٹڈ ہو چکے ہیں کہ یہی چیز اچیو کرنی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں آپ لوگ ایک چیز اور بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب جیسے ہی ایک بندہ شادی شدہ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر اپنے آپ کو جسٹیفیکیشنز دیتا ہے کہ اب تو میرے پاس اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں، فیملی ہے ٹیک کیئر کرنے کے لیے، جاب ہے، میں اپنے آپ کو ہیلتھ کو کیسے ٹائم دوں۔ حالانکہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحت جو ہے ہماری سب سے زیادہ سپیریئر چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس صحت ہی نہیں ہے تو آپ کوئی بھی چیز لائف میں اچیو نہیں کر سکتے۔ اور مرد جو ہے خصوصی طور پہ وہ نام ہی رسپانسبلٹی کا ہے، اگر وہ رسپانسبل نہیں ہے تو اس کو پھر مرد کہنا بھی جو ہے فضول کام ہے، فضول سی بات ہو جائے گی بالکل۔ تو مردانگی جو ہے آپ کی، اس میں رسپانسبلٹی شامل ہے، اور ان رسپانسبلٹیز کو آپ کو پورا کرنے کے لیے آپ کے اندر صحت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اپنے گولز کو تھوڑا وائڈ کریں، بڑا کریں، بس یہ شارٹ لیوڈ نہ ہو کہ یہ چیز اچیو ہو جائے، وہ چیز اچیو ہو جائے، چھوٹے گولز نہ ہوں آپ کے۔ اور اپنی صحت کو صرف اچھا کرنا ہے اپنی ذات کے لیے، اور اس لیے کہ میں دین کے لیے زیادہ سے زیادہ کام آ سکوں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو بول بالا ہو جائے۔ اور یقینی طور پہ دیکھیں، ایک کانسیپٹ مسلمان کا یہ بھی ہے کہ جیسے کہ میں نے ابھی رجولیت کا بیان کیا کہ مسلمان مرد کو جو ہے ایک اس کا اورا ہونا چاہیے، ایک اس کی اپیرنس ہونی چاہیے جس سے پتہ لگے کہ ایک مرد آ رہا ہے۔ اب جب کہ ہم اتنا زیادہ، اب دیکھیں نا، کھانے پینے میں ہی لوگوں کی احتیاط ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم لوگ اتنا زیادہ ریلائبل ہو گئے ہیں پروسیسڈ فوڈز کے اوپر کہ ہر چیز میں پروسیسڈ فوڈز، ہمارا کھانا پینا سارا انہی چیزوں پہ چلا گیا ہے۔ ہر بندہ جو ہے، ہر ٹین ایجر جو ہے آج کل وہ فوڈ پانڈا پہ چل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں کیسے جو ہے وہ آگے کامیاب کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ فوڈ پانڈا پہ جو ہے ہم لوگ اس طرح سے اپنی تمام ضروریات کو، کھانا پینا جو ہے ہمارا روز کا، ہر گھر کا اب تو یہ اصول بن چکا ہے کہ روز کا کھانا جو ہے وہ باہر سے آنا ہے۔ اور
بہت سے لوگ ابھی خصوصی طور پہ اگر آپ آج کل کے زمرے میں دیکھیں جو فلسطین کا اور غازہ کا جو مسائل چل رہے ہیں وہاں پہ، تو آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی بہت سے مسلمانوں میں، اور یقیناً یہ بہت اچھا جذبہ ہے جسے ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، کہ ان کے اندر ایک جہاد کا جذبہ موجود ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ جہاد کیا جائے۔ لیکن اب اصل حقائق پسند نہیں ہیں ہم لوگ، کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جب اس طرح کی کوئی مثال کے طور پہ کال کی جائے کہ اب جو ہے ہم ایبل باڈیڈ مین جو ہیں ہمارے سوسائٹی میں، ان کو بھی ہم لے کے آنا چاہتے ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا غالباً کوئی بندہ کہے کہ یار اب میں تھوڑے سے جو ہے ڈمبل اٹھا لوں اور تھوڑا بینچ پریس کر لوں یا تھوڑی ڈیڈ لفٹ کر لوں تو اپنی باڈی کو تھوڑا اچیو کر لوں، اچھا کر لوں، تو ایسا ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کے لیے ہر لمحے تیار ہوتا ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ابو بکر جو ہیں اپنا سامان وغیرہ تیار کر کے سب چیزوں کو مکمل طور سے ریڈی ہوتے ہیں وہ، اور سامان سارا لدا ہوا ہوتا ہے ان کا اونٹ پہ، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں تو ابو بکر ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ چلیں یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ تو اس طرح سے ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت ہر صورتحال کے لیے تیار ہو پہلے سے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے بہت زیادہ۔ اور آج کل آپ دیکھیں کہ سوسائٹی میں جو شخص خصوصی طور پہ تمام طرح کے ایول ایکٹس کرتا ہے اس کو مرد مانا جاتا ہے، کہ جی یہ پھڈے باز ہے یا بدماش ہے یا شرابی ہے یہ، یا اس نے جو ہے زانی ہے، یہ اس طرح کی جو ایکٹس میں ملوث ہوگا تو جی یہ کول بندہ ہے یا یہ مرد ہے۔ تو آج کل کی ہماری ٹرمینالوجیز ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں، اور ہمیں اصل میں مسئلہ یہی ہو گیا کہ ہم لوگوں کی اوپینینس کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور ہمیں اس کو فلفل کرنا ہے، بجائے کہ ہم لوگوں کو پلیز کرنے جائیں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کہ وہ جب فرعون ان کے پیچھے آ رہا تھا حملہ کرنے کے لیے، تو وہ اس کے جیسی پانی کے اس مقام پہ تھے تو انہوں نے جب عصا، انہوں نے وہاں پہ پہنچ کے وہ پھنسے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ موسیٰ اپنا جو عصا ہے یہ پانی میں آپ نے مارنا ہے۔ تو اب ایک نارمل انسان ہے وہ تو سوچے گا کہ ایک عصا میرے مارنے سے پانی میں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے بجائے کہ وہ سوال کرتے انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا یہ پورا کرنا ہے، اور انہوں نے وہ عصا جو ہے پانی میں مارا اور پانی جو ہے دو ٹکڑوں میں، دو حصوں میں ہو گیا، اور پھر وہ اس راستے سے گزر گئے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی چیز آ جائے، ایک دفعہ حکم آ گیا، آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، عقل میں آ رہی ہے نہیں آ رہی، آپ نے اس چیز کو پورا کرنا ہے بس۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری عقل اور سماعت میں نہیں آتی، تو ہم ہر چیز میں تو مکمل نہیں ہے، لہٰذا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز آ رہی ہے اسے ہم بھرپور طریقے سے اس پہ عمل کریں۔ اور بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، درپیش آتا ہے، جب وہ فٹنس کی طرف آتے بھی ہیں تو وہ ذرا ایکسرسائزنگ کو شروع کرتے ہیں اور 2-3 دن گئے اور روٹین نہیں بن پا رہی، یا وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک سپیریئر گول ہے تو آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے دل و جان کا اپنا زور لگا دو گے اور اس کو کسی بھی صورت آپ اچیو کرو گے۔ ڈسپلن جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ بہت سے لوگ موٹیویشن کی اکثر بات کرتے ہیں، لیکن موٹیویشن جو ہے آپ کی زندگی میں صرف اور صرف ایک پش لاتا ہے، صرف آپ کو تھوڑا سا دھکا دے گا، آپ کی منزل کو پہنچنے کے لیے آپ کو جو ہے ڈسپلن چاہیے۔ تو ویدر آپ کو کبھی ایسا بھی محسوس ہوگا کہ بالکل نڈھال ہو رہی ہے طبیعت، دل نہیں کر رہا، لیکن ایکچول میں آپ نے وہی کام کرنا ہے جس کا آپ کا دل نہیں چاہ رہا، تو اسی سے پھر آپ یہ ہے، اسی میں ایکچول آپ کی گروتھ ہوتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے اپنی کمفرٹیبل لائف سے نکلنا ہے باہر اور انکمفرٹیبل ہونا ہے، اور ایکچول میں آپ، کیونکہ دیکھیں ہمارا دماغ جو ہے، جو بھی ہمارا دماغ سوچتا ہے ہماری باڈی اس کو فالو کرتی ہے۔ دا باڈی اچیوز واٹ دا مائنڈ بلیوز۔ تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے اپنے ذہن میں پہلے سے تیار، ہم کوئی بھی زندگی میں ہم اپنی کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پہلے ذہن میں اس کو سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے عمل درآمد کرنا ہے، اور پھر ہماری باڈی اس چیز کو فالو کرتی ہے۔ تو اپنے مائنڈ میں، اگر آپ ایک بندہ اپنے مائنڈ میں ہی 50 پش اپس نہیں کر سکتا تو وہ ایکچول میں بھی نہیں کر پائے گا۔ تو اپنے ذہن میں ان چیزوں کو پہلے سے سوچا کریں کہ ہم نے یہ چیز اچیو کرنی ہے۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کافی زیادہ ہم لوگ ایک جو اس کا کانسیپٹ ہے قوی مومن کا، وہ ہم اچیو کر پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نزدیک بھی، جیسا کہ بھی ابھی میں نے کہا کہ قوی مومن بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے بنسبت ایک ضعیف مومن کے۔ حالانکہ مومن دونوں ہیں، وہ دونوں ہی اچھے ہیں، لیکن اگر ایک بندے کے اوپر مارک دینا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ باہر کے ممالک میں بھی، ویسٹرن کنٹریز میں بھی اب خصوصی طور پہ اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کارپوریٹ میں
دو لوگ کسی پروموشن کے لیے لاک ہوئے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی پروموشن ملنی ہے، تو ان کی ہیلتھ ریکارڈز کو دیکھتے ہوئے جو ہے ان کو پھر پش کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو پھر پروموشن دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ کوآپریٹس میں کام ہی ہے کہ آپ نے صرف بیٹھے رہنا ہے کرسی پہ اور کام کرتے رہنا ہے، تو اس سے بیک پینس کی بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے ہی آفس آورس کے بعد پھر وہاں پہ جمنیزیم کی ممبرشپ دے دیتے ہیں اپنے ہی امپلائیز کو. اس سے یہ ہے کہ وہی میں نے جیسے کہ ذکر کہ دونوں کی پروموشن لاک کی ہوئی ہے، لیکن جس کی ہیلتھ ریکارڈ یا فٹنس ریکارڈ زیادہ اچھا ہے اس کو پھر پروموٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ کچھ ایسے طریقے ہیں جن سے آپ بہتر ہو سکتے ہیں زندگی میں. اور کیا ہی فائدہ ہو جب انسان کہے، مردوں کا اصل میں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ میں پیسے کما کے لا رہا ہوں، میں گھر میں پرووائڈ کر رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو کیا آپ جس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ایک دفعہ آپ کے اوپر کوئی بیماری لاحق ہو جائے، آپ مہینوں کے لیے بستر پہ آ جائیں گے، تو اس وقت کون دیکھے گا ان سب چیزوں کو؟ اور مثال کے طور پہ کوئی شادی شدہ مرد ہے، اگر اس کے بچے ہیں تو کیا ہی فائدہ جب اس کے بچے ہوں اور وہ ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ ہی نہ کر پائے کہ جی میرے تو جوائنٹس میں پین ہو رہا ہے، یا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. تو ان چیزوں کو ریکور کرنے کے لیے یقینی طور پہ ہم نے کچھ سٹیپس لینے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے اور اس میں مزید ہمیں بہتر بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایک قوی مومن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اچیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.